بچوں ہم لوگ اپنی کلاس میں نظم بہادر بنو جس کو سورج نارائن مہر نے لکھا ہے، اس کی آج ایکسرسائز کے بارے میں بات کریں گے۔ تو اس میں سب سے پہلے دیا ہے معنی، تو اس میں جو معنی لکھے ہیں ان کو ہم یاد کر لیں گے۔ جیسے لکھا ہے صداقت کا مطلب سچائی، پھر لکھا ہے خطا، خطا کا مطلب غلطی، پھر لکھا ہے عہد مطلب وعدہ ارادہ جس کو بولتے ہیں ہم، اور اس کے بعد عین راحت یعنی آرام ہی آرام، عین راحت یعنی ترنت آرام مل جائے۔ پھر کیا نعمت، نعمت کے معنی کیا ہوتا ہے؟ دولت یا بخشش۔ پھر کیا لکھا ہے دریا اترنا یعنی دریا پار کرنا، بھائی دریا میں اتریں گے تو اس کو پار بھی کرنا پڑے گا۔ اور بھی جو معنی جیسے علم ہوا، اور بھی جو بھی سارے اگر آپ کو لگتا ہے تو ویسے آپ کو یاد ہوں گے، لگتا ہے تو یہاں اضافہ کر لیں گے۔ اور پھر ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں۔ پھر دیا ہے آگے غور کیجئے، کچھ غور کرنے کی باتیں ہیں۔ لکھا ہے اس نظم کے ہر بند میں 5 مصرے ہیں، ایسی نظموں کو مخمس کہتے ہیں۔ یہ بہت غور کرنے کی بات ہے۔ ایسی نظم جس میں 5 مصرے ہوں ان کو ہم 5 مصرے ہوں ان کو ہم کون سی نظم بولتے ہیں؟ مخمس نظم بولتے ہیں۔ آپ سبق پڑھتے وقت آپ نے دیکھا تھا، جیسے کہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے، دیکھیے یہاں پہ 5 مصرے ہیں، 1 2 3 4 5۔ برا کام کوئی نہ ہرگز کرو تم، بری بات ہرگز نہ منہ سے کہو تم، صداقت کے راستے پہ سیدھے چلو تم، کرو عہد تو اس پہ قائم رہو تم، ارے پیارے لڑکوں بہادر بنو تم۔ تو یہ 5 مصروں کی ایک نظم مکمل ہوتی ہے، تو اس نظم کو ہم کیا بولتے ہیں؟ مخمس نظم بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کو یاد رکھیے گا۔ پھر آگے دیا ہے نظم کے تیسرے بند میں لفظوں کو تولنے کا ذکر آیا ہے۔ نظم کے تیسرے بند میں لفظ کو تولنے کا ذکر آیا ہے، تو اس کے معنی سوچ سمجھ کر بولنا ہوتا ہے۔ لفظوں کو ہمیں اب تول کر بولنا چاہیے، یعنی اس کی سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، پھر کیا ہے تیسرا نمبر ہے عام طور پر جسمانی قوت کے اظہار کو بہادری کہتے ہیں۔ یہ بہادری کا کیا ہے؟ ڈیفینیشن ہے۔ کیا عام طور پر جسمانی یعنی کہ شریر کی قوت کو یعنی طاقت کو، جسمانی یعنی شریر اور قوت کا مطلب ہوتا ہے طاقت۔ ٹھیک ہے، تو عام طور پر جسمانی قوت کو یعنی شریر کی طاقت کے اظہار کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بہادری کہتے ہیں۔ اس نظم میں صداقت، محنت، ایمانداری اور لگن کے ساتھ علم حاصل کرنے کو بہادری کا کام بتایا گیا ہے۔ اس نظم میں شاعر نے کیا کہا ہے؟ صداقت، محنت، ایمانداری اور لگن کے ساتھ علم حاصل کرنا یعنی شکشا، گیان، تعلیم حاصل کرنے کو بہادری کا کام بتایا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ۔ سوچیں اور بتائیں، کچھ سوال دیے گئے ہیں، ان سوالوں کے جواب لکھنا ہے۔ لکھا ہے نظم کے پہلے بند میں بہادر بننے سے کیا مراد ہے؟ تو اس سوال کا جواب آپ پہلا بند پڑھیں گے، بند پڑھ کر کے اس کا خلاصہ لکھ دیں گے تو اس کا جواب ہو جائے گا۔ کیا لکھا نظم کے پہلے بند میں بہادر بننے سے کیا مراد ہے؟ تو اس میں ہم لکھیں گے نظم کے پہلے بند میں بہادر بننے سے مراد برے کاموں سے بچنا، بری باتیں منہ سے نہ نکالنا اور سچائی کی راہ پر چلنے کا عہد کرنا اور ہمیشہ اس پر قائم رہنا ہے۔ کیا لکھیں گے؟ ایک بار پھر سے جلدی پڑھ دیتے ہیں۔ نظم کے پہلے بند میں بہادر بننے سے مراد برے کاموں سے بچنا، بری باتیں منہ سے نہ نکالنا اور سچائی کی راہ پر چلنے کا عہد کرنا اور ہمیشہ اس پر قائم رہنا ہے۔ ٹھیک ہے، اس طریقے سے جواب مکمل کر لیں گے۔ دوسرا سوال ہے کسی سے گفتگو کرنے کے کیا آداب ہیں؟ تو اس میں لکھیں گے ہم جواب میں کسی سے گفتگو کے آداب یہ ہیں کہ بولنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے اور کوئی بری بات منہ سے نہ
نکلنی چاہیے نا۔ تو اس طریقے سے ہم اس کو لکھ لیں گے۔ کیا لکھیں گے؟ کسی سے گفتگو کے آداب یہ ہیں کہ بولنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے اور کوئی بری بات منہ سے نہ نکالنی چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ تیسرا سوال ہے، نظم علم کی اہمیت کس طرح ظاہر کی گئی ہے؟ بالکل آسان سا جواب لکھنا ہے، نظم علم کو نعمت اور راحت دینے والا بتایا گیا ہے۔ آخری میں ہم نے یہی پڑھا نا، تو اس کو ہم لکھیں گے، نظم علم کو نعمت اور راحت دینے والا بتایا گیا ہے۔ نعمت مطلب دولت، چاہے ایسے لکھے، نظم علم کو دولت اور راحت دینے والا بتایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے آپ جواب مکمل کر لیں گے۔ آگے لکھا ہے عملی کام، یعنی پروجیکٹ ورک ہے یہ۔ اس نظم سے کیا سبق ملتا ہے؟ چند جملوں میں اپنی کاپی میں لکھیے۔ اس نظم سے ہمیں کیا نصیحت ملتی ہے، اس کو آپ اپنی زبان میں پورے نظم کو ایک بار پڑھ لیں، اس کے بعد اپنی زبان میں مرکزی خیال، یعنی اس کو اپنے جملے میں کچھ جملوں میں اس کو لکھ لیں گے۔ ٹھیک ہے، امید کرتے ہیں آپ لوگ کر لیں گے اچھے سے۔ ملتے ہیں ہم لوگ اپنے اگلی کلاس میں۔